ننھی سکینہ سے پوچھے، غم میں ڈوبا یتیمی کا صدمہ، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، باپ سویا ہے سر کو کٹا کے، سر پہ ہاتھوں کو اب کون پھیرے، باپ سویا ہے سر کو کٹا کے، سر پہ ہاتھوں کو اب کون پھیرے، رہ گئی دل میں کیا کیا تمنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، غم میں ڈوبا یتیمی کا صدمہ، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، اب سکینہ کو شفقت کے بدلے شمر کے لگ رہے ہیں تماچے، اب سکینہ کو شفقت کے بدلے شمر کے لگ رہے ہیں تماچے، ننھے رخ پر تماچوں کا لگنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، غم میں ڈوبا یتیمی کا صدمہ، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، جس طرف وہ نگاہیں اٹھاتی لاش ہی لاش بچی ہے پاتی، جس طرف وہ نگاہیں اٹھاتی لاش ہی لاش بچی ہے پاتی، اس طرح سے بھرا گھر اجڑنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے،
چاہتی ہے وہ معصوم رونا، تازیانے لگاتے ہیں آدان۔ چاہتی ہے وہ معصوم رونا، تازیانے لگاتے ہیں آدان۔ دل میں گھٹ گھٹ کے بچی کا رونا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، بے کفن باپ بھائی چچا ہو، اور رونے پہ پہرا لگا ہو، ایسے عالم میں بھی صبر کرنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، پیاس سے خشک ننھا گلا ہو، اور گلا بھی رسن میں بندھا ہو، سانس ایسے میں گھٹ گھٹ کے لینا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، جب سے کانوں کے گوہر چھنے تھے، خون کے قطرے ٹپکتے رہے تھے، زخم میں درد رہتا تھا کتنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، کم سنی میں پدر سے بچھڑنا، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، غم میں ڈوبا یتیمی کا صدمہ، کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے۔ نعرہ صلوات۔ اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں پر محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ جسے آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے، شریعت اور نظام ولایت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اور جو عرائض میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کے خلاصے کے طور پر یہ بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو گئی ہے الحمدللہ کہ ولایت، حاکمیت
دینی کا نام ہے اور منشاء الہی اور مشیت الہی یہی تھی اور یہی ہے کہ معاشرہ اور اسلامی سماج اور نظام حیات انسانی اسی نظام کے تحت چلے جسے نظام ولایت کہا گیا ہے، یعنی ایک معصوم شخصیت جو من جانب اللہ معین شدہ ہے، طے شدہ ہے، وہ رأس حکومت اسلامی میں ہو، یعنی باغدور حاکمیت کی اس معصوم ہستی کے ہاتھوں میں ہو کہ جو من جانب اللہ ولایت کے اور نیابت پیغمبر کے عہدے پر فائز ہے۔ پیغمبر کی وفات کے وقت زیادہ وقت اس اعلان غدیر کو نہیں گزرا تھا اور امت نے نظام ولایت اور سلسلہ ولایت اور واقع غدیر یا خط غدیر کے سامنے ایک خط کھینچا جسے خط ثقیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اس ولایت الہیہ سے بغاوت جسے اللہ نے نظام حیات انسانی کے لیے متعین کیا تھا، اور اسی انحراف اور اسی کجروی کا نتیجہ امت نے یہ دیکھا کہ خط ولایت اور خط غدیر جہاں انسانیت کو کمال کی منزلوں پہ لے جانے والا تھا، بشریت کو کمال کی منزلوں پہ لے جانے والا تھا، انسانوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں جہاں کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا تھا، وہ دین جو ہدایت بشری کے لیے آیا تھا، خط ثقیفہ اور اس انحراف کے نتیجے میں امت نے یہ دیکھا کہ اسی دین اسی شریعت کا حکمراں مسند خلافت اسلامی پر پیغمبر اکرم کی وفات کو ابھی 50 سال پورے نہ ہوئے تھے کہ نیابت پیغمبر کی ذمہ داری ایک ایسے بدکار انسان کے ہاتھوں میں چلی گئی جسے یزید کے نام سے جانا گیا، پہچانا گیا، جس کے بد کردار ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، شک نہیں ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر اور بد کردار اس مسند خلافت اسلامی پہ آ گیا جس کو اللہ نے رہبر معصوم اور امام معصوم کے لیے مختص کیا تھا، اور اس سے بڑا انحراف اور خرابی نہیں ہو سکتی۔ غدیر کمال کی طرف لے جانے کے لیے تھی اور ثقیفہ نے اسلام اور انسانیت اور اس سلسلہ ہدایت کو پستی اور ضلالت کی طرف موڑ دیا۔ یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا کہ سن 61 ہجری سن 60 ہجری آیا اور یزید مسند خلافت اسلامی پہ چڑھ بیٹھا، نہیں، یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید نتیجہ تھا اسی کجروی کا، اسی انحراف کا جو غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ کی شکل میں کھینچا گیا، اور اس خط انحراف کا نتیجہ بڑھتے بڑھتے یزید کی شکل میں رونما ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یزید جیسے بدکار کو مسند خلافت پہ دیکھنے کی عادی امت ایک دن میں ہو گئی ہو، نہیں، پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ہاں، یزید کو اس کا عروج کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو یزید مزاج تھے وہ اپنے کردار پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، اور یزید متظاہر بالفسق تھا۔ سلسلہ وہی تھا جو ثقیفہ سے شروع ہوا، اور آج تک امت ان دونوں سلسلوں کو دیکھتے ہوئے آج ثقیفہ کی جتنی بھی بدبختیاں ہیں وہ امت اسلام کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ امت غدیر کی برکات سے آج بھی محروم ہے۔ اور ہماری فریاد یہی ہے، ہم جو ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، احیاء غدیر جو ہم کرتے ہیں، بیان جو کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اگر امت چاہتی ہے کہ آج بھی کمال حاصل کرے، بلندی حاصل کرے، اور دنیا کے سامنے یہ ٹھوکرے کھانا بند کر دے، ذلت و رسوائی کا یہ باب بند ہو جائے، تو آج بھی راستہ
پریشانی اور عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
بات کہی، یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید نتیجہ تھا غدیر سے بغاوت کا، یزید نتیجہ تھا اس خط انحراف کا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر مدینہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ولایت سے اتنا لا تعلق کیوں ہو گیا؟ میں جو تاریخ کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، یہ خاکہ آپ کے ذہن میں آنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، آج بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنی وفات سے پیغمبر اکرم نے 2 مہینے سے کم مدت پہلے اعلان غدیر کیا، پیغمبر اکرم نے اعلان غدیر کے بعد وفات پائی، اتنی کم مدت میں یہ امت غدیر کو کیسے بھول گئی؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جہاں ولایت کا اعلان کیا، امت کیسے بھول گئی؟ یہ اصحاب علی کے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تلواریں جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جاتی تھی وہ زنگ آلود کیوں ہو گئی؟ وہ تلواریں کند کیسے بڑھ گئی جو نصرت پیغمبر کے لیے میدان جنگ کا رخ کرتی تھی؟ ان اصحاب کے جذبے کہاں مر گئے کہ جو میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنے اہل و عیال سے یہ وصیت کر کے جاتے تھے؟ وصیت مولا خود نہج بلاغہ میں ایسے اصحاب کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ یہ اصحاب اتنے شہادت کے عاشق تھے کہ اپنے گھر والوں سے کہہ کے جاتے تھے کہ دعا کرنا مجھے میدان جنگ سے زندہ واپس آنا نصیب نہ ہو، مجھے شہادت نصیب ہو آپ کی راہ میں۔ یہ مدینہ بعد پیغمبر ایک دم سے اس طرح کیوں بدل گیا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کوئی علی کے حق کے لیے کیوں نہیں بولا؟ یہ شجاعت بزدلی میں کیسے بدل گئی؟ یہ تلواریں کند کیسے پڑ گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ کے میدانوں میں جب یہ اصحاب جاتے تھے تو مقابلہ ظاہری دشمن سے تھا اور نظام کفر سے تھا، مگر بعد پیغمبر مقابلہ ظاہری دشمن سے نہیں تھا بلکہ اپنی صفوں میں موجود منافق ٹولے سے تھا، جس نے ایک سازش کے تحت اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا تھا، اور یہ اپنے منصوبے کے سلسلے میں اتنا جری تھا کہ یہ جانتا تھا کہ اس مدینے کو کیسے خوف میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس تاریخ کو سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر پتا ہے کہ ان حقائق کے پیچھے کتنی گہری باتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کا وقت آخر ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ لن تضلوا بعدی، امت کو ایسی تحریر کیوں نہیں چاہیے جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اتنی تاکید کے باوجود وما ینطق عن الہویٰ، میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ ہمارا فرمان ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا ان اصحاب نے یہ آیات نہیں سن رکھی تھی؟ انہیں پیغمبر کی عظمت کا پتہ نہیں تھا؟ پھر ایسی ضلالت کیوں مول لی گئی؟ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ان الرجل لیہجر؟ اس انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی عظیم ہستی کے ساتھ اتنی بڑی توہین نہیں ہوئی جیسی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوئی۔ اس ٹولے کو پتا تھا پیغمبر کی نافرمانی ہمیں جہنمی بنا دے گی، قابل لعنت بنا دے گی، مگر یہ لعنت کیوں خرید رہے تھے؟ اس لیے کہ ایک مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ حیات پیغمبر میں تحریر اس لیے نہیں لکھنے دی کہ پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا کہ ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، انہیں اچھی طرح یاد تھا لن تضلوا بعدی تو
पहले भी कह चुके हैं पैगंबर। कब कहा? जब कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। ये तो इनको याद था, पैगंबर पहले भी कह चुके थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे में इतरत मेरे अहले बैत है। जब तक इनसे वाबस्ता रहोगे लन तज़िल्लू बादी, कभी गुमराह नहीं होगे। आज इन्होंने पैगंबर से फिर सुना लन तज़िल्लू बादी, पता था पैगंबर क्या लिखना चाहते हैं। पैगंबर को कलम दवात नहीं दिया, कहने वाले ने जसारत की। हमें किसी तहरीर की जरूरत नहीं है, हस्बना किताबुल्लाह, हमें तो अल्लाह की किताब काफी है। वही किताब कह रही थी जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। वही किताब कह रही थी अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, हुक्म इलाही है जो बोल रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है, जो अहले बैत का वफादार न हो वो कभी भी कुरान का तरफदार नहीं हो सकता। जसारतों का सिलसिला शुरू हुआ और पैगंबर को कहा गया पैगंबर ने जब इसरार किया तो एक शख्स ने कहा इन्नर रजुल ला यहजुर। मैं तर्जुमा भी नहीं कर सकता क्या कहा गया पैगंबर को। हम बड़े एहतराम आमेज लफ्जों में कह देते हैं कि पैगंबर को हिज़ियान हो गया। ये बड़े मोहतरमाना लफ्ज है, मगर न जसारत का सही तर्जुमा अगर कर दिया जाए तो एक मोमिन इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। रजुल कहते हैं ये आदमी। मैं कह रहा हूं, मैं लफ्जों का तर्जुमा बता रहा हूं, बात का तर्जुमा नहीं कर सकता। और लयाजुर यानी ऐसी बात ला, यानी जिसे हम बकवास कहते हैं। कहां पैगंबर की अजीम हस्ती, कहां ये लहजा गुस्ताखाना। इस टोले को पता था कि पैगंबर की गुस्ताखी दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा भी करेगी और अज़ाब जहन्नम भी खरीद लिया जाएगा, मगर ये जसारत कर रहे थे अपने मंसूबे को बढ़ाने के लिए। अब जरा सा आइए उस बात की तरफ जो मैं कहना चाहता हूं। पैगंबर के सामने जसारत इसलिए की जा रही थी ताकि असहाब को एक साइलेंट मैसेज जाए कि हम जो पैगंबर के सामने जबान दराजी कर सकते हैं तो तुम असहाब की हमारे सामने क्या औकात है। ये मुनाफिकों का टोला इसलिए पैगंबर के सामने जसारत कर रहा था ताकि असहाब को एक खामोश पैगाम चला जाए कि हम वो हैं जो पैगंबर के सामने भी जसारत कर सकते हैं। वहां मुकाबला जाहिरी दुश्मनों से था, यहां अपनी सफों में मौजूद मुनाफिकों से था। अक्सरियत मुसलमानों की इस टोले से डर गई, मदीना चुप हो गया। अली के हक के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। सारा मदीना खामोशी और बुज़दिली की चादर ओढ़ के सो गया। सकीफा में अभी पैगंबर का जनाजा रखा है। सकीफा में उसी खिलाफत का फैसला कर लिया गया जिसे 1.25 लाख हाजियों के मजमे में पैगंबर ने कल ऐलान भी किया था और अली के हाथों पर बैत भी ले ली थी। इतना पुराना वाकया नहीं था कि याद ना हो, याद सबको था। और अब आप इस सहनियत का अंदाजा लगाइए। मैं बड़े दर्द के साथ इस गुफ्तगू को पेश कर रहा हूं, इसी तरह सुनिए जिस तरह सुन रहे हैं। इस मंजर को देखिए, मदीने को देखिए। मदीने को हुआ क्या बाद पैगंबर, कहां चले गए साहब पैगंबर? क्यों कोई अली के हक के लिए आवाज नहीं उठाता? कैसा खौफ तारी था। एक वाकया जिससे आप अंदाजा लगाइए कि यह मदीना किस तरह डर गया था इस जसूर और गुस्ताख और शरीर टोले के सामने। तारीख इस्लाम कहती है कि रसूलुल्लाह का जनाजा रखा था, रसूलुल्लाह का जनाजा रखा था और एक लंबे कद वाले ने असहाबे रसूलुल्लाह के दरमियान तलवार लहरा के ये कहा कि सुनो, जिसने भी ये कहा कि पैगंबर की वफात हो गई है मैं उसका गला काट दूंगा। असहाब की हालत का अंदाजा लगाइए, इस मदीने की हालत का अंदाजा लगाइए। तमाम दुश्मनों का
मजमा असहाब में इतनी जुर्रत भी नहीं हुई कि कोई ये कहता कि नादान क्या बक रहा है, आंख खोल के देखे तो बिल्कुल सामने है, जस्ट अभी देख पैगंबर का जनाजा रखा है, क्या कह रहा है। अब इस हालत का अंदाजा लगाइए, इस जहनियत और खौफ का अंदाजा लगाइए, इस शरीर टोले के सामने ये असहाब का मजमा किस तरह खौफजदा था, जरा सा अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि क्यों कहा था ये भी सबको पता है। मंसूबे के मुताबिक जिसे पहले इंतखाब किया गया था वो रहलत पैगंबर के वक्त मदीने में नहीं था। बात इसलिए कही गई ताकि पैगंबर के इंतकाल की खबर नश्र होने से पहले वो लौट आए और लोगों को, सबको, भी मदीने वालों को पता न चले, अतराफ के इलाकों में खबर न जाए, इसलिए कहा गया था। तारीख तो सब कुछ लिखती है ना, तारीख तो किसी के बाप की गुलाम नहीं है, तारीख तो रोशन आईना है, उसको बदला नहीं जा सकता। तारीख को जब बदला जाता है तो तारीख खुद कहती है यहां मेरे साथ खयानत हुई है, तारीख तो रोशन आईना। आप इनसे सवाल आज़म मुस्लिमीन से जाके पूछिए, भाई साहब उस दिन उन्हें क्या हुआ था कि जो रसूल के जनाजे के पास खड़े हुए कह रहे थे तलवार लहरा के, कोई ये मत कहना रसूल का इंतकाल हो गया है, वफात हो गई है। तो भोले भोले मुसलमान आज ये कहते हैं कि बात असल में ये थी कि पैगंबर की वफात का हजरत को इतना दुख पहुंचा, इतना दुख तकलीफ पहुंची कि वो आपा खो बैठे। हमारे इलाके में एक बात, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, वो अपना आपा खो बैठे, यानी बेखबर हो गए। मुसीबत ऐसी थी पैगंबर की वफात की कि वो गम से इतने निढाल हुए कि अपना आपा खो बैठे। ये कहते हैं बाज लोग। मैं इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि कम से कम इतना तो ख्याल कर लो कि अगर ये अकीदा बना लिया तुमने, ये कहा, तो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि कोई पैगंबर की वफात के गम में अपना आपा खो बैठे तो बिदअत न हो, हम हुसैन का मातम कर ले तो बिदअत हो जाए। जरा सोच के बोलो। मगर सब जानते हैं कि क्यों उस शख्स ने वो ऐलान किया था। अब मैं आपको इसलिए वाकया सुनाया, आप मदीने की जहनियत का अंदाजा लगाइए, असहाब की हालत का अंदाजा लगाइए। सोचिए, रसूल का जनाजा तो सामने रखा है ना, ये तो बिल्कुल सामने की बात है ना। इसको साबित करने के लिए ना बहस की जरूरत, न दलील की जरूरत, न मुशाजरे की जरूरत। कोई ये कहने की जरूरत नहीं कर रहा है कि आंखें खोल के देख, हजरत का जनाजा रखा है सामने। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मदीना इतना खौफ में मुब्तला हो इस शरीर टोले के सामने, कि जो सामने की बात न कह सके, उससे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये गदीर के दिन की बात करते हैं। यहां पर तो जो है, जो सामने की बात ना कर सके, उनसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो अली के हक की आवाज उठाते। वो कहते क्या कर रहे हो, पैगंबर ने तो गदीर में ऐलान किया था। जो सामने की बात न कह सके वो अली के हक की बात नहीं कर सकते थे मदीने वाले। मदीना खौफ की चादर ओढ़ के सो गया था, मदीना बुज़दिली की चादर ओढ़ के सो गया था, मदीना खौफ में मुब्तला हो गया था। और ये खौफ बेवजह नहीं था। पता है आपको बाद रसूल क्या हुआ इस शहर में? विलायत अली के साथ खयानत ऐसे ही नहीं हो गई। कसम खुदा की, रसूल के बाद इस शहर मदीना में इतने जराइम हुए हैं, इतने जराइम जिसको सबको बयान भी नहीं किया जा सकता। आप एक दो नजारा देखिए और फिर मैं बताता हूं कि इस शहर में बाद रसूल क्या हुआ, किस तरह असहाब को खौफ में मुब्तला किया इस टोले ने, किस तरह डर की फजा कायम हुई इस मदीने में, किस तरह खौफ की चादर हर तरफ तान दी गई ताकि कोई अली के हक की आवाज न उठाए। क्यों आले मोहम्मद अकेले रह गए इस शहर में? क्यों कोई अली के लिए बोलने वाला नहीं था इस शहर में? क्या हुआ था? पहली बार शहर मदीना में, पहली बार रसूल अल्लाह का एक सहाबी जिसका नाम था फुजा, मस्जिदुल नबी में, यही मस्जिदुल रसूल जिसकी ज़ियारत के शौक में मुसलमान जाते हैं मक्का, इसी मस्जिदुल रसूल में पहली बार फुजा को
حکومت وقت کے کارندوں نے صرف ذرا سی آواز اٹھانے کے بدلے میں نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مصلی نماز سے اٹھا لیا، گھسیٹتے ہوئے لے گئے باہر، اور مسجد کے صحن میں، مدینۃ الرسول میں، مسجد نبوی کے صحن میں جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلایا گیا۔ مدینہ یوں ہی نہیں ڈر گیا تھا، یہ مدینہ اگرچہ ان کا ڈرنا ان کے جرم کو کم نہیں کرتا، مگر مدینے کو پلاننگ کے ساتھ ڈرایا گیا تھا، خوف میں مبتلا، خوف کا ماحول قائم کیا گیا تھا۔ پیغمبر کا صحابی جانماز سے گھسیٹ کے فجاء کو لے گئے، صحن مسجد میں زندہ آگ میں جلایا، باب رسول شہر مدینہ میں۔ پیغمبر اکرم کا ایک معروف صحابی، مشہور صحابی سعد ابن عبادہ، بہت بڑا نام ہے صحابہ پیغمبر، اس لیے کہ مدینے میں جو انصار تھے ان سب کا سردار تھا سعد ابن عبادہ، عابد شب زندہ دار، پاکیزہ صحابی رسول اللہ کا، ان صحابہ میں سے جنہوں نے پیغمبر کو مدینے میں پناہ دی تھی ہجرت کے بعد، ایسا بڑا صحابی رسول اللہ کا سعد ابن عبادہ۔ میں یہ مدینے کی ہسٹری آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ کے ذہن کے دروازے بہت سی باتوں کو سوچنے کے لیے آمادہ ہوں گے، سن لیجئے اسی طرح جس طرح سن رہے ہیں۔ سعد ابن عبادہ نے اس ناجائز حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، علی کے حق کا اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سرکاری بدماش نے رات کے وقت، ناموں کو تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، ایسے گھٹیا نام ہم ممبروں سے لینا بھی پسند نہیں کرتے، رات کے وقت سعد ابن عبادہ کو مدینے کی گلی میں تیر مار کے قتل کر دیا گیا۔ اتنا بڑا صحابی مدینے میں مارا گیا، رات کے وقت تیر مار کر سعد کو قتل کر دیا گیا۔ پیغمبر کے بعد یہ صحابی کا دوسرا مرڈر ہے مدینے میں، اتنے بڑے صحابی کا جس کے پیچھے اتنا بڑا قبیلہ ہے۔ اتنا بڑا قبیلہ ہوتے ہوئے کیا ہوا قتل کا نتیجہ؟ کہتے ہیں صبح لاش سعد ابن عبادہ کی گلی میں پڑی ہوئی ملی، مقدمہ دربار خلافت میں آیا، اتنا بڑا صحابی مارا گیا مدینے میں، قاتل کون ہے؟ پکڑو، کس نے مارا ہے تلاش کرو۔ مگر جب حکومتیں خود مرواتی ہیں تو قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے، اور یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ حکومت نے کچھ دن لوگوں کو ٹالا اور پھر ایک اعلان ہوا، اور اس اعلان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل کلوز کر دی گئی۔ کیا کہا حکومت نے؟ حکومت نے کہا ہم نے پوری چھان بین کروا لی، ساری تفتیش کروا لی، مگر ہمیں کوئی پتہ نہیں چل پایا کہ سعد ابن عبادہ کو کس نے مارا ہے۔ اور اب حکومت اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ سعد کو کسی انسان نے نہیں مارا، بلکہ انہیں رات کے اندھیرے میں جن مار گئے۔ پوچھو مسلمانوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر، اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل بعد پیغمبر یہ کہہ کے بند کر دی گئی کہ انہیں جن مار گئے۔ اب جنوں کو کون پکڑے؟ یہ جرائم بعد رسول ہو رہے تھے شہر مدینہ میں۔ تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ رسول اللہ کے دور میں مکہ اور مدینہ میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا، ایک بھی، جسے یقینی طور پہ یہ نہ پتا ہو کہ رسول کے بعد
جانشین رسول خلیفہ رسول علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اتنے موقعوں پہ کہا تھا یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر، میرا وصی، میرا ولی ہے. اتنی بار کہا تھا. خیبر، خندق، بدر، احد، کہاں پیغمبر نے نہیں کہا تھا علی میرا خلیفہ ہے؟ یہ تو سب جانتے تھے. مدینہ خوف کی چادر اوڑھ کے جب اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل کلوز کر دی گئی، خوف میں مبتلا تھا یہ شہر. اگرچہ ان کا خوف قابل بخشش نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ظالم کی طاقت وہی لوگ بنتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. ہم جو کربلا والے ہیں ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا انسان کو شریک ظلم بناتا ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے نا. ہم تو زیارت میں پڑھتے ہیں نا، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. ہم تو جانتے ہیں نا اس کو. ہم مدینے والوں کو مجرم مانتے ہیں، سارے اصحاب کو جو نہیں بول رہے تھے حق علی کے لیے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان پر بھی لعنت جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت جنہوں نے ظلم کیا، ان پر بھی لعنت جنہوں نے مظلومیت کو سنا اور آواز نہیں اٹھائی، یعنی راضی رہے. خاموشی دلیل رضایت ہے. سننے کی بات ہے، دیکھنے کی نہیں. قیامت تک جتنی بھی نسلیں آ کر حسین کی مظلومیت کو سنیں اور حسین کی حمایت نہ کریں اور یزید کی مخالفت نہ کریں تو وہ قیامت تک قابل لعنت ہے اور شریک لعنت ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اسلامی کے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کی سمجھ ایسے ہی علی کے حق سے تھوڑا ہی امت نے انحراف کر لیا. ایسے ہی علی کے ساتھ خیانت نہیں ہوئی. اس خیانت میں ایک منصوبہ شامل تھا جس پر پوری محنت کے ساتھ عمل ہو رہا. مدینے کو خوف میں مبتلا کیا گیا، ڈرایا گیا اور یہ بزدل اصحاب کا مجمع ڈر گیا. حق علی کے لیے آواز اس طرح نہیں اٹھائی گئی اس طرح اٹھانی چاہیے تھی. سعد ابن عبادہ کے قتل کی فائل کلوز ہو گئی. وہی قاتل ایک دن ایک اور صحابی رسول کے قبیلے میں پہنچا. مالک ابن نویرہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے. رسول اللہ کا ایک جلیل القدر صحابی مالک ابن نویرہ مدینے کے باہر اپنے پورے مردوں کے قبیلے کے ساتھ رہتے ہیں. مالک ابن نویرہ اس نے علل اعلان بس ایک بات کہی کہ میں زکات اسے دوں گا کہ جو رسول اللہ کا خلیفہ برحق ہوگا. اور خلیفہ برحق کون تھا امت اچھی طرح جانتی تھی. قبیلے پہ چڑھائی کی گئی. وہی جس نے سعد ابن عبادہ کو تیر مارا تھا وہی ملعون ایک فوج لے کے اس قبیلے میں پہنچا. مردوں کا قبیلہ تھا، وہ بھی ہتھیار باندھ کے مقابلے کو تیار ہو گئے. مالک ابن نویرہ کا اسلامی تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے، دل دوست ترین، دل خراش ترین واقعہ ہے جسے امت نہیں سناتی. آج اصحاب پیغمبر کے احترام کے لیے آج سر در در کی ٹھوکریں کھانے والے ان اصحاب کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے. اس ملعون نے کہا مالک ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو گفتگو کرنے آئے ہیں. ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان، لڑائی کیوں کرتے ہو، بات چیت کریں گے. اسلام کا واسطہ دیا گیا اور وہ ایک سچا مسلمان تھا، زبان کا پابند. اس نے کہا اگر مسلمان کی حیثیت سے آئے ہو تو ویلکم، آؤ قبیلے میں.
قبیلے میں بلایا، ہتھیار رکھ دیے انہوں نے، پذیرائی، خدمت کی، کھانا، بہترین انتظامات کیے۔ جب رات ہو گئی اور وہ قبیلہ اپنے ہتھیار رکھ کے استراحت ہوا، تو اسی رات سارے قبیلے کو اس آنے والے لشکر نے تحت ایک کر دیا۔ پورے قبیلے کا قتل عام ہوا، پورے قبیلے کا قتل عام ہوا۔ اور اسی رات اسی ملعون سردار لشکر نے مالک ابن نویرہ کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی، اسی رات۔ اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے شہر مدینہ میں پھرائے گئے۔ اسلامک ہسٹری میں پہلی بار مالک ابن نویرہ جیسے عابد شب زندہ دار صحابی اور ان کے 12 بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے پھرائے۔ یہ ہوا ہے مدینہ میں بعد رسول۔ آپ سمجھ رہے ہیں علی کی ولایت سے یوں ہی انحراف ہو گیا؟ نہیں۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیریا سے لے کر عراق تک، یمن سے لے کے بحرین تک اور افغانستان سے لے کے پاکستان تک مسجدوں میں نمازیوں کا خون بہ رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر۔ ان کی جڑیں آج نہیں ہیں، ان سب کی جڑیں بعد پیغمبر مدینے میں ہیں۔ اس سلسلہ ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا۔ یہ آج کے نہیں ہے داعش، یہ طالبان اور القاعدہ کے درندے آج نہیں پیدا ہوئے۔ ان سب کا جو جڑ ہے اور بنیاد شہر مدینہ میں، پہلی بار کسی صحابی کا خون مدینے میں بہا ہے۔ اسلام کے نام پہ مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سر پہلی بار نو کے نیزہ پہ رکھ کے مدینے میں پھرائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلامی یہ ہے۔ یہ جو آج داعش کے جیسے کتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، طالبان اور القاعدہ جیسے کمینوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب آج کی پیداوار نہیں ہے۔ ان سب کا سلسلہ اسی انحراف سے ملتا ہے۔ اور اب ایک آخری منظر اور بات تمام، مجھے اس کو گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اگر وقت ملے گا تو میں ضرور اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مگر قابل غور ہے۔ میں نے کہا یزید 1-2 دن کا نتیجہ، یزید اسی انحراف کا نتیجہ تھا، اسی خط انحراف کا۔ اور اب آپ بات سنیے، خط انحراف کہتے ہیں ٹیڑھی لکیر کو، ٹیڑھی لکیر خط انحراف کہلاتی ہے۔ غدیر اسلام کا سیدھا راستہ ہے، سقیفہ انحراف ہے۔ اور جب سیدھی لکیر کے برابر میں ٹیڑھی لکیر کھینچی جاتی ہے تو ہر کوئی اس کجی کو نہیں سمجھ پاتا۔ بعض لوگوں نے مدینے میں یہ کہا کیا فرق پڑتا ہے، خلافت اور حکومت علی کے ہاتھ میں ہو یا ان کے ہاتھ میں ہو، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چونکہ جس کی نظر گہری نہیں ہوتی وہ انحراف کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جس کی نظر گہری ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کل کیا ہوگا۔ انجینئرنگ کا بھی اصول ہے، جو بچے کالج جاتے ہیں، نقاشی کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک سیدھی لکیر کے برابر میں دوسری لکیر کھینچ رہے ہیں تو اسی وقت آپ کو پیمانے سے سیدھا رکھنا ہوتی ہے لکیر۔ یعنی اگر آپ نے ناخون کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن آ جائے اس میں، اگر بال کی نوک کی برابر بھی اس لکیر میں ٹیڑھا پن آ جائے تو آپ کو پتا ہے یہ لکیر جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو یہاں بہت کم نظر آنے والا انحراف اور کجروی جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو اصلی لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ خشت اول چون نہد میں مار کج، تا سریا میروت دیوار کج۔ اگر پہلی ٹیڑھی رکھ جائے تو اس کے اوپر جتنی دیوار بناتے جائیں گے ٹیڑھی ہی جائے گی، اصول ہے۔ اور یہ بالکل سامنے کا اصول ہے۔ جب ایک سیدھی لکیر کے برابر میں آپ لکیر دوسری کھینچ رہے ہیں، اگر اس میں بال کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن ہے اور یہاں صحیح نہ کیا تو جب یہ لکیر بڑھتی جائے گی تو اسی لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی نا، دور ہوتی چلی جائے گی۔ مدینے میں اکثریت کو یہ انحراف نظر نہیں آیا، اور جن بہت ساروں کو نظر آیا ان کی زبانوں پہ خوف کے تالے پڑ گئے۔ ایک آواز تھی اس شہر میں کہ
जो इस कजरवी को रोकना चाहती थी, जो इस इन्हिराफ को रोकना चाहती थी, जो जानती थी कि अगर उम्मत गुमराही के इस रास्ते पे गई तो कल नतीजे क्या होंगे, वो आवाज थी फातिमा ज़हरा की आवाज। वो बीबी जो इस कजनबी के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जो फरियाद कर रही थी, जो कह रही थी उम्मत को कि इस गुमराही के रास्ते पे मत जाओ, विलायत का रास्ता मत छोड़ो, दीन को उस रास्ते पे लेके चलो जिस पे अल्लाह चलाना चाहता है। वो जानती थी फातिमा ज़हरा अगर उम्मत इस रास्ते पे गई तो क्या होगी, और दुनिया ने बहुत जल्दी देख लिया जिसके लिए फातिमा फरियाद कर रही थी वो दूरी पैगंबर के किरदार से 50 साल में इतनी दूर चली गई कि 50 साल न हुए थे कि कहां रसूल की मसनद और कहां यजीद जैसा शराबखोर बदकार मसनद खिलाफत इस्लामी पे आ गया। ये नतीजा उसी इन्हिराफ का था जो बाद पैगंबर शुरू हुआ। फातिमा आवाज उठा रही थी, फातिमा चुप नहीं थी, खामोश नहीं थी। पता है फातिमा का एहतराम भी नहीं किया इस उम्मत ने। कोई सोच सकता है रसूल की इकलौती बेटी शहर में है, इकलौती बेटी रसूल अल्लाह की है शहर मदीना, और उस पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि वो ये मरसिया पढ़ते हुए उस दुनिया से जा रही है। सुब्बत अलैया मसाइबुन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिन्ना लयालिया, उस पे इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर ये रोशन दिनों पे पड़ जाती तो वो अंधेरी रात में बदल जाती। ये उम्मत जो रसूल के असहाब को सर पे बिठाती है वो रसूल की बेटी का एहतराम क्यों नहीं करती? रसूल से किसी को जरा सी निस्बत हासिल हो जाए तो उसकी गुलामी का दावा करने वाली ये उम्मत रसूल की बेटी का एहतराम क्यों नहीं कर रही थी? एक बेटी है रसूल की पूरे शहर में, उसी बेटी का दरवाजा जलाया जा रहा है, पसलियां तोड़ी जा रही है, उसके घर की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है और मदीना तमाशा देख रहा है। क्यों हुआ ये सब? इसलिए कि जालिम पहले ही दिन ये बता देना चाहते थे कि देखो अली की विलायत के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, इस रास्ते पर चलना आज भी नहीं है आसान। साहब कोई आसान समझता है अली के रास्ते पे चलना? आज भी सबसे मुश्किल काम है दुनिया का अली के रास्ते पे चलना। उन्होंने पहले ही दिन ये बता दिया जुल्म करके कि विलायत अली के रास्ते पे चलने में इतने मसाइब हैं कि अगर रसूल की बेटी भी हो तो उसे मरसिया पढ़ना पड़ेगा। कसम खुदा की आपके पाकीज़ा दिलों में इश्क सैयद ज़हरा है जो आप तड़प कर रोने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ औलाद फातिमा भी है, आशिकान सैयदा भी है। पता है फातिमा किस इन्हिराफ को रोकना चाहती थी? फातिमा इसी इन्हिराफ को रोकना चाहती थी। अब वक्त खत्म हो गया है, मैं कल इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, मगर फातिमा इसी इन्हिराफ को रोकना चाहती थी, आवाज उठा रही थी ज़हरा। इसके लिए फातिमा ने कोशिश की। एक बात बयान करूंगा, बाकी कल सुनिएगा गौर से। कहते हैं कि इन शिकस्ता पसलियों की वजह से जब फातिमा इतनी कमजोर हो गई कि अब बिस्तर से उठा भी नहीं जाता, कभी उठती भी थी तो असा का सहारा लेके, 18 साल की उम्र में रसूल की बेटी असा का सहारा लेके चलती, उठ नहीं पाती थी। तारीख कहती है कि फातिमा पैगंबर के बाद या तो 75 दिन जिंदा रही या 95 दिन। 75 दिन की रिवायत ज्यादा मोतबर है। इस 75 दिन में फातिमा की हालत ये हो गई कि अब ज़हरा बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय अहले बैत अतहार के गम के। फातिमा उठ नहीं पाती थी, जब भी उठती थी असा का सहारा। इतनी नहीं पर लागर हो गई थी बिन्त रसूल कि उठ नहीं पाती। मदीने वालों ने नाता तोड़ लिया था, कोई अली के घर नहीं आता था, कोई फातिमा के घर नहीं आता था, कोई हसनैन की मिजाज पुरसी नहीं करता था।
नाता पूरे मदीने ने तोड़ लिया था। आपने तो सुन रखा है ना, उस बेकसी को जब एक दिन फातिमा ने अली को हसरत से देखा और कहा, या अली, मैंने सुना है कि मदीने वाले अब आपको सलाम नहीं करते। तो शेरे किबरिया ने कहा सर झुका के, बिन्ते रसूल, अगर बात इतनी ही होती तो शिकायत न थी। अब तो हालत ये है कि मैं सलाम करता हूं, लोग जवाब नहीं देते। जिस शहर में अली इतना अकेला हो, इतना तन्हा, कोई रसूल की बेटी का हाल पूछने भी नहीं आता था, खौफ के मारे। एक रिवायत कहती है, एक दिन असहाब और अंसार की औरतों ने, थोड़ी सी औरतों ने आपस में ये मशवरा किया, मुहाजिरीन और अंसार की औरतों ने, कि सुना है रसूल की बेटी अब इतनी कमजोर हो गई है 18 साल की उम्र में कि अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है ज़हरा। सुना है बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। कहाँ, सुनने में तो आया है, क्या करें? का इतना हक तो हम पे बनता है कि हम कम से कम मिजाज पूछने चले ज़हरा का। रिवायत कहती है थोड़ी सी औरतें फातिमा के घर आई, फातिमा की अयादत के लिए आई, अयादत के लिए। और जब ज़हरा की अयादत के लिए आई तो पता है आपको, जब मरीज को कोई देखने आता है अयादत के लिए, तो मरीज आने वालों को बताता है मेरी तकलीफ क्या है, मुझे दर्द क्या है, मुझे बीमारी क्या है, मुझे मुश्किल क्या है। मगर मेरी जान कुर्बान ज़हरा खरबन आने वाली औरतों से ये नहीं कहा मेरी पसलियां टूटी है, ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा शिकम में मार दिया गया। क्या कहा? उम्मत की फिक्र थी ज़हरा को, शौहर के हक की लड़ाई नहीं थी, ये निज़ाम विलायत इलाहिया के हक के लिए आवाज उठा रही थी। सुनिए क्या कहा ज़हरा ने, और इसी के साथ समझ जाएंगे आप कि फातिमा चाहती क्या थी और उम्मत किस रास्ते में। ज़हरा ने इन आने वाली औरतों से कहा, मैं तुम्हारे मर्दों के सामने जाकर बार बार खुतबे दे चुकी हूँ, इन्हें बता चुकी हूँ कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, मगर मैं देख रही हूँ कि मेरी बातों का कोई असर नजर नहीं आता। सुनो असहाब अंसार की औरतों, आज मैं तुमसे भी कह रही हूं ताकि तारीख में सब्त हो जाए और तुम भी याद रखना कि उम्मत जिस रास्ते पे जा रही है ना, कजरवी और इनहराफ के जिस रास्ते पे, विलायत अहले बैत से बगावत करके जिस रास्ते पे उम्मत जा रही है, इस रास्ते पर चलकर इस्लाम जो, ये ज़हरा के फिक्र है मेरे नहीं, इस्लाम जो अमन व अमान का मजहब है, ये खूरेजी और कत्ल गारतगरी का मजहब बन जाएगा। कल कह रही थी फातिमा, आज तक दुनिया देख रही है, ये कल कह रही थी फातिमा, अगर इस रास्ते पे उम्मत गई तो ये मजहब कत्ल और खूरेजी का मजहब बन जाएगा। और जो फातिमा ने फरमाया उसको उर्दू लफ्जों में मैं बयान कर रहा हूं, एक ताबीर हजरत ने फरमाई। फातिमा कहती हैं कि जो ये हो रहा है इसके नतीजे में जो थन में पलते हुए देख रही हूं, इन थनों से उम्मत को कयामत तक ताजा दूध की बजाय बरसता हुआ खून मिलेगा। फातिमा की नजरें कयामत तक देख रही थी कि यह खत्ते इनहराफ कैसे कैसे नतीजे लाएगा, कैसे कैसे नतीजे। कसम खुदा की, ज़हरा अगर अपनी पसलियों की कुर्बानी दे रही थी, अगर अपने मोहसिन की कुर्बानी दे रही तो इसलिए ताकि सीरिया की सड़कों पे कटते हुए गले बच जाएं, ताकि मस्जिदों में नमाजियों की लाशें गिरने से बचा लिया जाए, ताकि ये खून जिसने आलम इस्लाम को रंगीन कर रखा है इस खून को बहने से बचा सके। फातिमा तो इसलिए आवाज उठा रही, फातिमा तो कह रही थी विलायत के रास्ते पे आओ, इनहराफ और कजरवी के रास्ते पे न जाओ। आज इस्लाम के नाम पे क्या हो रहा है आप जानते हैं, खत्ते इनहराफ जो मदीने से खींचा गया। मैंने खुलासा बयान कर दिया, बात तमाम, बाकी बात अकल करूंगा। मगर सुनिए, एक माँ थी जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी,
اور ایک بیٹی تھی جو بازار شام اس ماں کی بے کسی بھی حسین نے دیکھی اور اس بہن کی بے کسی بھی حسین جانتے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے. ایک بات کہوں عزادارو, اسی کے ساتھ گفتگو تمام, سنیے گا. ایک بات کہوں آپ سے, غیرتدار کے لیے اپنی جان دینا آسان ہے, مگر اس سے بڑی ایک قربانی ہے, وہ ہے ناموس کی بے رضائی. آج ہم جیسا چھوٹا موٹا غیرتدار بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا نا کہ ہماری ناموس سرے بازار کوئی سر سے چادر چھین لے. اور حسین جو غیرت کائنات, اپنی جان دینے سے بھی بڑی ایک قربانی ہے, وہ قربانی ہے ناموس کی بے رضائی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ذہن میں خلیش نہ رہ جائے اس لیے بیان کر رہا ہوں, خلیش نہ رہ جائے. اپنی جان دینے سے بڑی قربانی ہے ناموس کی بے رضائی غیرتدار کے لیے. ایک دن جب نانا نے کہا تھا میرے لال حسین, میرا دین بچانے کے لیے تمہیں اپنا گلا دینا ہوگا, تو حسین اس وقت کم سن تھا. کہا میرے لال میرا دین بچانے کے لیے اپنا گلا دینا ہوگا, تو حسین نے بے ساختہ کہا تھا نانا دے دوں گا, بغیر رکے بلا تعامل کہا نانا دے دوں گا. پھر رسول نے کہا بیٹا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر. حسین نے کہا اچھا نانا میں دے دوں گا. کہا 13 سال کا گل بدن بھتیجا قاسم. کہا نانا دے دوں گا. کہا 32 سال کا کڑیل جوان بھیا عباس. کہا نانا دے دوں گا. کہا 6 مہینے کا شیرخوار علی اصغر. کہا نانا دے دوں گا. بلا رکے حسین نے کہا نانا دے دوں گا. مگر جیسے ہی نانا نے کہا بیٹا زینب اور ام کلثوم کی بے رضائی, تو تاریخ کہتی ہے حسین نے سر جھکا لیا, بے ساختہ نہیں کہا نانا دے دوں گا, اس لیے کہ یہ قربانی بہت بڑی ہے. سر جھکایا, پھر سر اٹھا کے پوچھا نانا کیا میری بہنوں کی بے رضائی کے بغیر دین نہیں بچے گا؟ کہا نہیں میرے لال. تب حسین نے کہا اچھا نانا میں یہ قربانی بھی دے دوں گا. ارے جس کے تصور سے حسین نے سر جھکا لیا ہو, کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے اس منظر کو شام و کوفہ کے بازاروں میں کیسے دیکھا مولا. کوئی سید سجاد کے دل کی بھی تو خبر لے. یہی وجہ ہے کہ بیمار کربلا سے جب بھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, تو کربلا میں تو سارا گھر لٹا تھا, مگر میرا امام طلب کے کہتا تھا الشام الشام الشام. آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام, گزرے قلب زیادہ کہاں تم پہ یا امام, فرمایا رو کے آپ نے الشام شام شام. کیوں؟ سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص ہوا. یہ سید سجاد کی مصیبت ہے. اور گرد خاص بیووں کو دیکھ دیکھ بدو شاد ہوتے تھے. ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگار تیری عزت و عظمت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما. رب کریم بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما. پالنے والا ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما. رب کریم جو مومن مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما, جو مقروض ہیں انہیں بار پرس سے سبکدوش فرما. پالنے والے مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما.
رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما. پروردگار مقامات مقدسات بات عالیہ بالخصوص کربلا معلیٰ نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما. وہاں حفاظت کے معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما. پالنے والے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اصلاح بنا کے ہم ایمان کے ناصرین میں شامل ہو سکیں. ماتم حسین